کیا ایک بیماری جو ہماری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے پھیل رہی ہے، اس کا نام ہے آنتوں کا کینسر، جو کہ اس وجہ سے پھیلتی ہے کہ جب ہم لوگ کھانا کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو یہ پانی کینسر کے جراثیم کی پرورش کی وجہ بنتا ہے، اور یہ تو حدیث نبوی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینا وبا ہے۔ یہ حدیث کہیں نہیں ہے کھانا کھانے کے بعد پانی پینا وبا ہے، یہ ڈاکٹروں حکیموں کی تحقیق ہے کہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے ہاضمہ خراب ہوتا ہے۔ تو یہ میں تھوڑی سی آپ کو ڈاکٹروں کی بھی بتا دوں تحقیق کہ یہ جو ہے نا حدیث سے کھانے کے بعد پانی پینا ثابت ہے، مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، بھوک لگی تھی، کھجور کے باغ میں گئے، آپ نے کھجور کھائے اور اس کے بعد پانی پیا، خوب سیر ہو کر کھجور بھی کھائے، پانی بھی پیا، اور پھر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا اور فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کا سوال ہوگا، اس میں کھجور بھی ہے پانی بھی ہے۔ تو حکیم تو منع کرتے ہیں کھجور کے بعد پانی نہ پیو۔ تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ دوسری بات یہ بات یاد رکھیں کہ انبیاء فطرت پہ ہوتے ہیں، انبیاء کبھی کوئی ایسا کام بھی نہیں کرتے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو، یہ ایک لاشعوری طور پر، کیونکہ اللہ نے ان کو ایک نیچر پہ چلایا ہے۔ قہوہ، چائے، گٹکے یہ ہماری بدعتیں ہیں، انبیاء کی خوراکیں ہمیشہ اچھی ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بغیر چھنا آٹا نہیں کھایا۔ ہم لوگ کیا کھاتے ہیں؟ ربڑ کی روٹیاں کھاتے ہیں۔ اگر نبی اس کا الٹا برعکس ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر چھنے کے آٹے کی روٹی کھاتے ہیں تو اس کا مطلب پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس میں صحت ہے۔ انبیاء ایسی چیز نہیں کھاتے کبھی جو انسانی فطرت کے تقاضوں پر پوری طرح نہیں اترتی۔ اللہ نے انبیاء کو جسمانی لحاظ سے بھی فطرت پہ چلایا ہوتا ہے، ان کا گفتار، ان کے کردار، ان کی چال تک، انبیاء کی چال ہمیشہ معتدل ہوتی ہے، انبیاء کی شکل و صورت معتدل ہوتی ہے، خوبصورت ہوتے ہیں، بدصورت کوئی نبی نہیں پیدا ہوئے، صحت مند ہوتے ہیں، بیمار نہیں ہوتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک آزمائش کے طور پہ بیمار کیا گیا تھا، ورنہ انبیاء سارے صحت مند ہوتے ہیں۔ تو ہر لحاظ سے انبیاء میں کمال ہوتا ہے۔ تو انبیاء کی خوراکوں پہ اگر آپ غور کریں گے وہ خوراکیں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی کھاتے تھے، جو کی روٹی موٹاپا نہیں پیدا کرتی، گندم کی روٹی کھا کھا کے موٹے ہو رہے، طاقت زیادہ ہے نا گندم میں تو موٹے ہو رہے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں کھائی ہیں ساری زندگی، کھجور بہت بہترین چیز ہے، کسی بھی ڈاکٹر حکیم سے پوچھ لیں، اس میں بہت زیادہ پروٹین ہوتے ہیں، بہت غذائیت ہے اس میں۔ شہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دودھ بکری کا پیا ہے بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بکریاں چرائی ہیں، اونٹنی اور بکری کا دودھ، ہم بھینس کا پیتے ہیں، بھینس جیسے ہوتے چلے جا رہے ہیں بھینس کا دودھ پی کے۔ اونٹنی کا دودھ اب دیکھو کتنے اس کے ڈاکٹر فضائل بیان کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں کہ اس کے فضائل تھے، بلکہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے وہی خوراک تجویز کی جو اللہ کے علم میں تھی کہ یہ بہتر ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حکیم نہیں تھے، حکیم سمرات یہ طبیب والے حکیم یہ نہیں تھے کہ اونٹنی کے دودھ کے فضائل آپ کو معلوم تھے اس لیے آپ نے کی، بلکہ آپ کو ایسی سرزمین پر پیدا کیا گیا جہاں اونٹنی کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کو ملے۔ تو یہ ساری چیزیں ہر لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیری کے پتوں سے غسل ہوتا تھا۔ یہ جو صابن سے ہم غسل کرتے ہیں یہ کھال کے لیے نقصان دہ، ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ اس میں کیمیکل ہوتے ہیں، بال جو آج کل جلدی سفید ہو رہے ہیں سر کے اور یہ صابن کے استعمال سے ہو رہے ہیں۔ تو اب جائز ہے ایسا نہ ہو کہ بیری درختوں پہ چڑھے رہیں، اور بہت سارے فرائض واجبات ہیں ان کی طرف توجہ زیادہ دیا کریں۔ تو انبیاء نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کھانے کے بعد پانی پیا ہے تو یہ معدے کے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتا، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ ڈاکٹروں یا حکیموں کی کوئی تحقیق جب سامنے آئے تو بلا وجہ اس کو جھٹلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، سمجھ آ رہی ہے بات؟ کوشش کریں تطبیق دینے کی۔ تو میں نے ایک تطبیق یہ دی ہے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ایک عمل لوگے نا تو بات نہیں بنتی، آپ کا پورا عمل لیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے جب کھانا کھاؤ تو اپنے کھانے کے 3 حصے کرو، حدیث ہے، ایک کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے اور ایک ہوا کے لیے۔ بہت زیادہ کھاتے تو سانس لینے کی بھی جگہ نہیں ہوتی، اور حقیقت ہے مشاہدہ ہے سانس ہی نہیں آتا۔ تو آپ نے سادہ تعبیر فرمائی کہ سانس کے لیے بھی جگہ چھوڑو اور پانی کے لیے بھی۔ تو اس سے یہ تطبیق ہو جاتی ہے کہ نبی نے جو کھانے کے بعد پانی پیا تو وہ کھانا بھی مختصر ہوتا تھا، اور ہمیں جو ڈاکٹر کہتے ہیں نا کھانے کے بعد پانی نہ پیو، وجہ وہ ڈاکٹروں کو پتا ہے کہ کھانے کے بعد ان کے یہاں پانی کی جگہ، پانی اپنی جگہ خود بناتا ہے، جیسے کنڈکٹر بس جتنی بھری ہوئی ہو کنڈکٹر جگہ بنا لے گا، بس فل لدی ہوئی ہونا W11، آپ کی پاؤں انگوٹھا رکھنے کی جگہ نہیں ہے پائدان پہ، لیکن کنڈکٹر ادھر سے چڑھے گا، سب سے کرایہ لے کے بخیر و عافیت اگلے دروازے سے نکل آئے گا۔ کیوں؟ وہ ٹرینڈ ہے، مگر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 8-10 کچلے ہوئے ہوتے ہیں اندر، کسی کا پاؤں پہ اس کا پاؤں آ رہا ہے، کوئی پھنس رہا ہے، کسی کا موبائل جیب سے نکل گیا، اسی چکر میں جیب پتروں کو موقع مل گیا کہ ابھی تو یہ پچکا ہوا ہے، جو چاہے نکال لو اس کی جیب سے، تو کنڈکٹر جو ہے نا بنا لیتا ہے۔ تو جب کھانا کھایا اور وہ پانی بھی ٹھنڈا پیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فریج کا ٹھنڈا پانی نہیں پیتے تھے، وہ کنویں کا ٹھنڈا پانی ہوتا تھا جو نیچرل ایک اس میں ٹھنڈک ہوتی تھی، وہ زیادہ ہوتا بھی نہیں ٹھنڈا۔ اب ہم جب خوراک کھاتے ہیں تو اس پہ جب یخ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو وہ معدے کی جو حرکت ہے نا وہ اینٹی کلاک وائز ہوتی ہے، بلکہ کلاک وائز ہوتی ہے وہ معدے کی حرکت۔
تو وہ ٹھنڈ جو ہے نا اس کو ٹھنڈی چیز کا کام ہے حرکت کو کم کرنا. ہلتی ہوئی چیز کو فریج میں بند کر دیں.